الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزے کی حالت میں مسواک اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کیا مسواک یا کولجیٹ ٹوتھ پیسٹ یا کوئی اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں مسواک اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے نگلنے سے احتراز کیا جائے، بلکہ روزے دار وغیرہ کے لیے تو مسواک کرنا سنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بغیر کسی نزاع اور اختلاف کے مسواک کرنا جائز ہے، لیکن زوال کے بعد اس کی کراہت میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور اس میں دو مشہور قول ہیں، اور یہ امام احمد سے دونوں روایات ملتی ہیں، لیکن اس کی کراہت پر کوئی دلیل نہیں ملتی جو مسواک کی عمومی نصوص کو مخصوص کرتی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کو علماء کرام سے یہ سوال کیا گیا کیا روزے دار خوشبو لگا سکتا ہے، اور کیا روزے دار کے لیے دن کے وقت مسواک کرنی جائز ہے، اور کیا عورت مہندی لگا سکتی ہے یا کنگھی کرنے کے لیے بالوں کو تیل لگا سکتی ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا اسے لباس یا بدن اور سر پر پہننے والی ٹوپی اور پگڑی پر خوشبو لگانی جائز ہے، لیکن وہ خوشبو کو اپنے ناک کے ذریعے مت کھینچے، اور روزے دار دن کے وقت مسواک بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھوں تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دوں، متفق علیہ۔ اور یہ حدیث نماز ظہر اور عصر کو بھی شامل ہے، اور روزے دار اور دوسرا شخص ان نمازوں کے وقت بھی مسواک استعمال کر سکتا ہے، ہمیں تو اس سے منع کرنے کی کوئی دلیل معلوم نہیں ہے۔ عورت بھی مہندی لگا سکتی ہے اور بالوں کو کنگھی کرنے کے لیے تیل بھی لگانا جائز ہے، لیکن یہ روزے پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور اسی طرح مرد کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کوئی تیل استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح دوسری مرہم بھی لگا سکتا ہے چاہے روزے سے ہی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 328۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا روزے دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا مسواک کی طرح ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہے کہ اسے اس سے اپنے پیٹ میں کچھ لے جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بغیر ارادہ کے خود بخود ہی کچھ غالب آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 260۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 108014۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔